أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 8، 9 اور 10، یہ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ سورت شروع ہوئی اور یہ بات چلی کہ اللہ پاک نے 3 قسمیں کھائی ہیں. فرشتوں کی صفوں کی قسمیں کھائی، یا مجاہدین کی صفوں کی قسمیں کھائی، یا پھر نماز پڑھنے والوں کی صفوں کی قسمیں کھائی گئی یہاں پر. اور تینوں قسمیں کس بات پر کھائی گئی؟ جواب قسم کیا ہے؟ فرمایا ان الہکم لواحد. دیکھو میں اللہ پاک ان چیزوں کی قسمیں کھا کر تمہیں اس بات کی تنبیہ کرتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں کہ بے شک تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. اللہ پاک ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں کا، زمین کا، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیانے حصے کا، ورب المشارق، اور جتنے بھی مشرق ہے، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ ہیں، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر جو آسمان اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس سے متعلق اللہ پاک نے ایک چیز ذکر کی جو گزشتہ کل کے درس میں ترجمے میں گزری ہے، اور فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ کل آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 آسمان. لیکن ہمیں ان میں سے کتنے آسمان نظر آتے ہیں؟ ایک ہی نظر آئے گا، باقی تو 6 اس کے اوپر ہیں. تو اس دنیا والوں کو جو آسمان نظر آتا ہے، یا آسان الفاظ میں وہ آسمان جو سب سے نیچے ہے، جس میں اور زمین کے درمیان پھر کوئی اور آسمان نہیں ہے، اس کو سمائے دنیا کہتے ہیں، یعنی آسمان دنیا. کہ وہ آسمان جو دنیا کے سب سے زیادہ قریب ہے، یا دنیا والے اگر سر اٹھائے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس آسمان سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس آسمان کو خوبصورت کر دیا بزینت الکواکب. کس چیز کے ذریعے سے؟ ستاروں کے ذریعے سے. ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو خوبصورت بنایا. وحفظا من کل شیطان مارد. اور ایک اور مقصد ستاروں کا یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر سرکش شیطان سے آسمان کو محفوظ کر دیا جائے. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے دوستوں. ایک تو یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے، ستارے، لیکن ان ستاروں کے مقاصد اللہ نے کتنے ذکر کیے؟ 2 ذکر کیے. بعض دفعہ ایک چیز 2 فائدے دیتی ہے. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں 2 in 1 نا. تو ایک چیز ہوتی ہے وہ 2 کام کر رہی ہوتی ہے. ایسا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. تو فرمائے ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو مزین کر دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا. حالانکہ آسمان اور ستارے دونوں میں بہت فاصلہ ہے. آسمان کتنا اوپر ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، نہ اس کی صحیح حد کا پتہ ہے. ستارے اس سے بہت نیچے ہیں. لیکن ستاروں کے ذریعے سے آسمان کی خوبصورتی کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ بعض دفعہ کسی چیز کی خوبصورتی کے لیے اس کو فاصلے سے رکھا جاتا ہے. اور ہمارے لیے تو سمجھنا آسان ہے کہ ہم اپنے مہمان خانے کو، ڈرائنگ روم کو خوبصورت بناتے ہیں تو اس میں فانوس لگا لیتے ہیں، جھومر لگا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، وہ بالکل چھت سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، بلکہ نیچے جو آپ کی مسجد میں لگا ہوا. تو آپ دیکھیں نا وہ فانوس جو ہے نا وہ نیچے آیا ہوا ہے، لیکن وہ اس چھت کی خوبصورتی کا ایک ذریعہ بن گیا. تو ایک تو ستاروں کے ذریعے سے گویا کہ یہ آسمان کے ایک فانوس ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آسمان کو مزین کر دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا.
اور دوسرا فرمایا کہ انہی ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کی حفاظت کی کہ ہر سرکش شیطان کے وہ اوپر نہیں آ سکے. جو آج کی آیات ہے اس سے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو یہ جو شیاطین و جنات تھے یہ ایک حد تک پرواز کر کے پہنچ جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے آسمان میں دروازے بنائے ہوئے، آسمانوں کے دروازے ہیں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمانوں کے دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اللہ نے فرشتوں کا پہرا رکھا ہوا ہے. ایک پورا نظام ہے، ایک عالم ہے. تو جب یہ شیاطین و جنات آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان دروازوں پہ جب جاتے تھے تو وہ ان کو دھتکارتے تھے، مارتے تھے، ان کو بھگا دیتے تھے. اور ان کا مقصد جانے کا اوپر کیا ہوتا تھا کہ ہم ذرا جا کے اوپر عالم بالا کی، چونکہ وہاں سے تو اللہ پاک کے احکامات فرشتوں کو، فرشتوں کے ذریعے سے نیچے کے فرشتوں کو یہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے، پھر احکامات زمین پہ اتر آتے. تو آسان الفاظ میں آپ سمجھے کہ وہاں تو بہت اندر کی باتیں ہوتی، احکامات ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن آسمانوں پہ اس کے تذکرے فرشتوں میں ہوتے ہیں. تو یہ شیاطین کیا کرتے تھے، یہ کان لگاتے تھے، یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ باتوں کی سن گن ہو جائے. اس لیے جو اس چیز کو ناپسند فرمایا گیا نا کہ انسان کسی کی بات سنے نہیں، چھپ کر جیسے کان لگانے کو، اس کو حرام کیا گیا، تجسس فرمایا گیا اس کو. یہ بھی ایک بہرحال روحانی مرض ہے، بعض دفعہ انسان اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ صحیح کام نہیں. تو شیاطین کرتے تھے. تو جب یہ جاتے تھے وہاں سے فرشتے ان کو بھگا دیتے تھے. اور بعض ایسے سرکش ہوتے تھے کہ وہ ذرا زیادہ ہی بے قابو ہوتے تھے، بھاگتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں آواز آ جائے. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو باتیں ہمیں اوپر سے سنائی دے تو ہم پھر نیچے چلے جائیں زمین پر. اور زمین پہ پھر کیا کرنا ہوتا تھا، زمین پر پھر کرنا یہ ہوتا تھا کہ جا کر جو کاہن نجومی لوگ ہوتے تھے یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے کہ ناپاکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی. تو یہ نجومی اور یہ گندے قسم کے عملیات اور الٹے سیدھے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، ان کا جو رابطہ اور تعلق ہوتا ہے وہ اسی قسم کے سرکش شیاطین سے ہوتا ہے. تو یہ اوپر سے آ کے ان کو بتاتے تھے کہ بھئی آج اوپر آسمان میں یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا. حالانکہ سنا تو کچھ بھی نہیں، فرشتوں نے سننے کے لیے تو موقع نہیں دیا ان کو. تو آپ سمجھے کہ 100 میں سے 1% آواز آئی، ہلکی سی کوئی بات آ گئی، ہاں ہاں یا نہ کی آواز آئی، باقی 99% باتیں اپنے ساتھ ملا کر اس کو پھر لا کے نیچے پہنچاتے تھے کہ بھئی یہ ہوا ہے. تو یہ کام ان کے ذریعے سے کاہن اور نجومی لیتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان پہ جو ستارے بنائے، ایک تو آسمان کو خوبصورت کیا اور پھر انہی ستاروں کو آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا. کس طرح کہ جب کوئی شیطان بہت زیادہ سرکشی کرتا تو اللہ پاک فرشتے کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ انہی ستاروں کو توڑ کر، اور چونکہ ستارہ جو ہے نا یہ تو ایک شعلہ ہے، یہ آگ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، شہاب ثاقب، انگارہ ایک جلتا ہوا، تو وہ فرشتہ اس کو توڑ کر اس آگ کے شعلے کو اس شیطان کے اوپر سے مار دیتا اور وہ اس کو جلا کے بالکل بھسم کر دیتا اور وہ ختم ہو جاتا بالکل. تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے آج کی ان آیات کے اندر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے لا يسمعون الى الملأ الاعلی، اور یہ سرکش شیاطین نہیں سن پاتے عالم بالا کی باتیں. عالم بالا سمجھ گئے نا، آسمانوں کی باتیں. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو مارا جاتا ہے ہر طرف سے دحوراً، بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. یہ تو دنیا میں تو بھگا دیا، باقی آخرت میں تو دائمی عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، ہاں ان میں سے کسی نے اگر کوئی جملہ اچک لیا، ایک آدھ بات کان میں سنائی دی
کچھ ہاں نہ کی آواز آ گئی تو وہ لے لی، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے مار دیا جاتا ہے، فرشتے ان کو مار دیتے ہیں اوپر سے، تو لہٰذا بعض دفعہ یہ اس کی زد میں آ کے ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اوپر آسمانوں کا بھی ایک نظام ہے دوستوں، اللہ پاک نے اس کو بھی ایک منظم ترتیب پہ بنایا ہوا ہے، جیسے عرض کیا کہ وہاں بھی دروازے ہیں، ان دروازوں پہ بھی پہرا ہے، اور پھر وہ پہرے دار فرشتے بھی مستعد اور تیار ہے، سو نہیں رہے، وہ تیار ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی شیطان، کوئی جن جو اس مقصد سے اوپر جانا چاہتا ہے کہ میں وہاں کی باتیں سن لوں اور اس کو سننے کے بعد پھر لا کے نیچے اپنے نجومی اور کاہن کو بتا دوں، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے یہ نجومی قسم کے، جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہمیں وہ باتیں پتہ ہے جو عام انسان کو پتہ نہیں چل سکتی، یعنی گویا کہ مغیبات، غیب کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو ہم بتا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں لوگ جب پریشان ہوتے ہیں اور اگر صحیح ماحول سے جڑا ہوا آدمی نہیں ہو تو وہ کہتا ہے جی میں فلاں کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو آپ کا چور بتا سکتا ہوں، ہوتے ہیں نا بس، کسی کے گھر ڈاکہ ہوا یا کوئی نقصان ہوا، بھائی کس نے میری گاڑی لی، کس نے میرے پیسے لیے اٹھائے، یہ دنیا میں دوستوں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اگر چور اور ڈاکو کو بتانا کسی کے لیے ممکن ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر چور اور ڈاکو کی سزا کے احکامات نہ اترتے، بلکہ آپ بتا دیتے کہ فلاں چور ہے اور فلاں ڈاکو ہے، اس کو پکڑ لیا جائے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو، انبیاء کو اس بارے میں علم نہیں دیا گیا، یہ خالص مغیبات میں سے ہے، ایک عام انسان وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے یقین کر لیں یہ سراسر جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں آپ کو آپ کا مجرم نہیں بتا سکتا، ورنہ تو یہ تھانے اور یہ جیل اور یہ عدالت کا نظام یہ کیا ہوتا؟ پھر تو عاملین بیٹھے ہوتے اور جا کے ان کو نذرانہ پیش کرتے اور وہ آپ کو آپ کا چور بتاتے اور پھر لا کے اس کو لٹکا دیتے، ختم، خس کم جہاں پاک۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ طبقہ جو ہوتا ہے یہ دعویٰ کر لیتا ہے کہ جی ہم بتا سکتے ہیں۔ پھر چونکہ ان کی زندگی نعوذ باللہ ایک گندے ماحول میں اور عدم طہارت میں، صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، جادو کے نظام میں اصول یہ ہے کہ جو نعوذ باللہ جتنا گندا ہوگا اس کا جادو اتنا مضبوط ہوگا۔ ہمارے ہاں جو علماء، جو نیک لوگ عامل ہوتے ہیں، جن کو ہم عامل کہتے ہیں، ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے پاک صاف ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں روحانی عملیات کرتا ہوں اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوں، یا میں عملیات کرتا ہوں اور مونچھیں جو ہے نا وہ اتنی بڑی بڑی ہے، موٹر سائیکل کا ہینڈل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ تو اس لیے جو آدمی یہ گندے کام کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ پھر گندے ماحول میں رہتا ہے، اور یہ شیاطین الجن، شیاطین الانس، یہ گندی چیزیں یہ ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور چونکہ یہ تو ایک نظام ہے، پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ باتیں، خفیہ باتیں، پوشیدہ باتیں ہم آپ کو لا کے دے سکتے ہیں۔ تو وہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ وہ پھر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے چھوڑتے نہیں ہیں، اوپر سے بھگا دیتے ہیں، تو بس الف با جیم جو سنا ان کو لا کے نیچے اس کے ساتھ 99 باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر لی اور ان کو بتایا کہ جی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے۔ اور پھر وہ لوگ ظاہر سی بات ہے کمزور عقیدے، کمزور ایمان والوں کو پاگل بناتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو فلاں نے نقصان دیا، فلاں نے نقصان دیا، وہ آپ کے بالکل رشتہ دار ہے، وہ کوئی عورت ہے، وہ آپ کی بالکل قریبی ہے۔ نفسیات ہے نا انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور ہماری نفسیات یہ بن چکی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں، سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، کمر میں درد ہوا، پیر میں درد ہوا، یا کہیں آگے پیچھے پھسل گئے، تو ہر انسان آج کہتا ہے جی مجھ پہ کسی نے کچھ کروایا، مجھ پہ تو کچھ اثرات ہیں اور میں نے دکھایا ہے، چیک کروایا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا تو سب کچھ باندھ دیا گیا ہے۔ تو پھر جو باندھ دیا گیا ہے تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کس نے باندھا ہے؟
تو ان کو انسان سب سے زیادہ جو شک کرتا ہے نا وہ اپنے دائیں بائیں پہ کرتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں جی آپ کے چچزاد ہے, آپ کے پھوپھیزاد ہے, آپ کی پھوپھی ہے, فلاں عورت ہے, ایسے برقعے میں ہے, اور یہی کہانی آپ سنتے ہوں گے نا دوستوں یہ. اور ہم چونکہ پہلے سے بھرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں لہٰذا ان باتوں کو قبول کرنے میں لمحوں کی دیر نہیں لگاتے. تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جادو کا وجود نہیں ہے یا الٹے سیدھے کاموں کا وجود نہیں ہے. لیکن انسان دنیا میں آج اتنا فارغ بھی نہیں ہے کہ کسی کے درد سر کے لیے جادو کی ضرورت پڑ جائے. بیماریاں بھی ہیں, آزمائشیں بھی ہیں, رکاوٹیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی اس درجے کا انسان ہو کہ جس سے عالم کفر کو اندیشہ ہوتا ہے, باطل کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں نقصان دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اس کی وجہ سے ہم ساری محنت ہماری ضائع ہو رہی ہے. وہ اس کی محنت کو, اس کے کام کو, اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے, ضد میں آ جاتا ہے, وہ الٹا سیدھا کر بھی لیتا ہے اس طرح. لیکن وہ آپ سمجھیں کہ 1000 میں 2-4 واقعات ہوتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیاطین اور جنات اور اس قسم کے جو ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں جتنا ہمیں ذہنی طور پہ اس کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. اللہ پاک کے یہاں فرشتوں کا ایک نظام ہے اور وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان شیاطین و جنات کو فوراً وہ ستارے مارتے ہیں اور وہ ان کو جلا کے بھسم کر کے بالکل ختم کر دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں آج کمزوری عقائد میں بہت زیادہ ہے, آج کمزوری ایمان میں بہت زیادہ ہے, اللہ کی ذات پر یقین بہت کمزور ہو چکا ہے. تو اس لیے ہر حال میں انسان کو ہر حال میں کسی بھی قسم کی کیفیات میں پریشانی میں رجوع سب سے پہلے کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ پاک کی طرف. یہ صلاۃ الحاجت کیوں ہے, یہ دعا کیوں ہے, یہ صدقے کا حکم کیوں ہے, یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ تو وہی مشکل حالات کے لیے مسنون اعمال بتائے گئے نا کہ بھئی ایک مومن مسلمان پر تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے یہ کیا کرے گا؟ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے گا, پھر صلاۃ الحاجت کی دعا پڑھے گا, پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے مانگے گا اللہ پاک سے. تکلیف پریشانی آئے صدقہ انفاق کرے گا تاکہ وہ صدقہ اس بلا کو, اس مصیبت کو ٹال دے, ختم کر دے, اس کو لے جائے. تو یہ آج کمزوری ہے کہ ہم بجائے ان اعمال کی طرف آنے کے ان بیکار کے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر مال بھی گیا, وقت بھی گیا, عقیدہ بھی کمزور ہوا, پریشانیاں الگ ساتھ جڑ جاتی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا. ہمارے ساتھی مولانا عامش صاحب کی والدہ کا آپریشن ہے, دعا فرمائے اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے, شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شیخ و مرشد مولانا محمد شاہ نقشبندی صاحب کا پیر کو انجیوپلاسٹی کا آپریشن ہے, دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کے آپریشن کو کامیاب فرمائے, شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. ہماری ساس صاحبہ بیمار ہے, دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تمام بیماروں کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.